یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ کانگریس کی طرف سے جو آرٹیکل 370 پہ حالیہ بیان آیا ہے کہ وہ اس کی بحالی کے لیے کام نہیں کریں گے اور نہ اس کی ڈیمانڈ کریں گے، تو کیا اس سے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ میں سمجھتی ہوں بالکل نہیں۔ اور یہ دونوں پارٹیز جس طرح سے اپنی پالیٹکس چلا رہی ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اور دونوں پارٹیز کے بیچ میں اگر آپ ان کا 70 سال کا رشتہ دیکھیں گے تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، اور ان کے بیچ میں کافی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور ان کے بیچ میں جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک حکمت عملی ہمیشہ رہی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ 1953 شیخ عبداللہ اور پنڈت نہرو کے بیچ میں جو دوستی تھی، اور جتنی گہری دوستی تھی، پھر وہی پنڈت نہرو شیخ عبداللہ کو گرفتار کرتے ہیں۔ 65 لے لیجئے، جب چیف منسٹر غلام محمد صادق تھے تو انہوں نے کس طرح سے نیشنل کانفرنس کو اڑا کے رکھ دیا اور اس کو کانگریس میں مرج کر دیا اور ایک کانگریس کے نام سے پارٹی بنائی۔ پھر 1984 کا زمانہ آ رہا ہے، جب کانگریس کے سہارے غلام محمد شاہ نے نیشنل کانفرنس کو توڑ کے رکھا اور اپنی حکومت بنائی۔ پھر ایک عجوبہ اور 1987 راجیو فاروق ایکارڈ، اور جس کے بارے میں بہت سارے لوگ لکھتے بھی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اس میں کافی دھاندلیاں بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت مف کے لوگ کافی جیت رہے تھے۔ ان کو ہرانے کے لیے راجیو فاروق ایکارڈ اور پھر دھاندلی وغیرہ یہ سب اب تاریخ کا حصہ ہے۔ 1996 آیا، جب کشمیر میں بہت زیادہ حالات خراب تھے، انتخابات نہیں ہو رہے تھے، صدر راج نافذ تھا، تو فاروق عبداللہ صاحب کو کہا گیا کہ آپ آئیں، انتخابات میں حصہ لیں، اور اسکائی از دا لمٹ یہ نعرہ لگا کہ آپ جو کچھ بھی مانگیں گے ہم آسمان بھی آپ کو دے دیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ نے آٹونامی سے متعلق رپورٹ بھیجی تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا۔ اب یہ 2024 کا زمانہ ہے، جس میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں ایک مفاہمت ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مفاہمت اس حد تک ہے کہ آپ جو کہیں وہ کریں، ہم جو کرنا چاہیں وہ ہم کریں گے، لیکن الائنس کریں گے۔ دونوں کی مجبوریاں تھیں، دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی۔ نیشنل کانفرنس کا کریڈیبلٹی کرائسس بڑھ گیا تھا، ان کی ایگزسٹنس بہت زیادہ رسکی تھی، حالات بہت خراب تھے اس پارٹی کے لیے، اور بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے 2019 کے بعد سے حالات بہت ان کے خراب تھے، اور انہیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ان کو ووٹ دے دے، اور اتنے سارے ووٹ پڑیں گے کہ یہ حکومت بنانے کے اہل ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے کانگریس کا سہارا لیا، کیونکہ کانگریس پارلیمانی انتخابات میں اچھی پوزیشن میں آئی تھی انڈیا الائنس کے ساتھ، تو انہوں نے سمجھا کہ چلیں اس بہانے ہم اس کا سہارا لے کے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ فارمیشن یہاں پہ کرنی ہو اور ہمیں ضرورت پڑے، بلکہ ہم تو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ 2 پارٹیز کی نہیں 3 پارٹیوں کو ضرورت پڑے گی گورنمنٹ جموں کشمیر میں بنانے کے لیے، اتنے حالات خراب تھے۔ کانگریس کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے جموں کشمیر میں، ان کی تو بیس ہی ختم ہو چکی ہے۔ جب سے بی جے پی نے جموں پہ اپنا پورا قبضہ جمایا ہے، اس وقت سے تو کانگریس تو بالکل ڈسمیٹ ہو گئی ہے جموں کشمیر میں۔ اب ان کو اپنے آپ کو دوبارہ سے ریگین پوزیشن کرنے کے لیے انہوں نے نیشنل کانفرنس کے کرچز لیے اور اس کا سہارا لیا، اس کی وجہ سے ان کو کچھ سیٹیں مل گئی۔ ادروائز اگر نیشنل کانفرنس کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ اپنے بل بوتے پہ الیکشن جیتیں گے تو وہ کبھی کانگریس کے ساتھ الائنس نہیں کرتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں یہ جو آرٹیکل 370 کو لے کے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جیسے اگر روح اللہ کا ایک بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی پارٹی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس آرٹیکل 370 کی تشریح کریں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ جو بیان اگر روح اللہ کا ہے یہ ان کا ذاتی بیان ہے۔ نیشنل کانفرنس اس بیان کے ساتھ مجھے نہیں لگ رہا کوئی تعلق ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر رہی ہے۔
یا خاموشی برت رہی ہے۔ اور اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، چونکہ دو ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں جہاں کانگریس چاہ رہی ہے کہ بی جے پی نے آرٹیکل 370 کو بہت بڑا مدعا بنایا ہے، اور وہ ووٹروں سے کہہ رہی ہے کہ جموں کشمیر کو ہندوستان سے ملانے کے لیے آرٹیکل 370 کو ہٹانا بہت ضروری تھا، اور وہ اس مقصد میں اب کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کا توڑ کرنے کے لیے کانگریس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ تو وہ کاؤنٹر نریٹو اس کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کانگریس کو لگ رہا ہے کہ انہیں اس سے کافی نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس نقصان کی تلافی کے لیے انہوں نے اب اوپنلی کہہ دیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے نہ بات کر رہی ہے اور نہ کام کرے گی، بلکہ وہ تو چاہ رہی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو۔ ان کی ڈیمانڈ اس حد تک ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس آج اس بار آنیسٹلی لوگوں کے ساتھ بات کرے گی، ان کو کانفیڈنس میں لے گی، اور جس طرح سے انہوں نے ریزولوشن بھی بھیجا وہ اتنا ویگ ہے، اور اس کے بعد سے لوگوں میں ایک بار پھر تھوڑی سی مایوسی پیدا ہوئی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ جو اگر روح اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، کیا نیشنل کانفرنس اس کی وضاحت کرے گی، اور کیا کانگریس سے یہ اوپنلی کہہ دے گی کہ آپ نے 370 کی بحالی کے لیے ہمارے ساتھ الیکشن لڑا ہے، یا وہ اس پہ چپ رہے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا اگر روح اللہ واقعی اس نیشنل کانفرنس کا حصہ بنے رہیں گے جو آرٹیکل 370 پہ ابھی تک خاموش ہے اور بہت ویگ لینگویج میں اس پہ بات کر رہی ہے۔ شکریہ۔